الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، جو آیات مبارکہ آپ سن رہے تھے اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام امتحانات سے کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو انعام دیا کہ ان کو بعد میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے امام بنایا۔ امام کا مطلب ہے ہدایت کا رہنما بنایا۔ بعد میں قیامت تک آنے والی انسانیت انہیں کی بتائے ہوئے اصولوں پہ قیامت تک چلے گی، یہ امام کا مطلب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ لوگوں کی رہنمائی اور دین کی امامت یہ میری اولاد کو بھی دے دے، یعنی نبوت، دین کی امامت ہوتی ہے نبوت، میری اولاد کو بھی دے دیں، میری اولاد میں بھی یہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی اولاد میں نافرمان ہوگا اس کو یہ نعمت نہیں دوں گا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اگلی بات سمجھیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے فرمایا کہ میری آپ کی اولاد میں جو نافرمان ہوگا اس کو امامت لوگوں کی یعنی نبوت نہیں ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آگے بنی اسرائیل ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو امامت ان کے بعد ان کی اولاد میں چلی، لیکن جو نافرمان تھے ان سے ہٹا لی گئی۔ چنانچہ آگے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امتحانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اتنے بڑے امتحانات تھے ان کو پاس کرنے کے بعد جو ان کو نعمت دی ابراہیم علیہ السلام کو، وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ اور راستہ بننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ عظیم ترین نعمت ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے یہ نبوت کی نعمت ہے جو ان کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ پھر جو ان کی نافرمان تھے پھر ان سے اولاد سے ہٹا لی گئی یہ نعمت ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت، یہ بات سمجھنی ہے، سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے نبوت ہے۔ سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے نبوت، آج سونا نہیں ہے جاگنا ہے۔ سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے نبوت ہے، نبوت سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ نبوت ہی راستہ ہے جو انسانوں کو اللہ کا بتایا ہوا راستہ دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، ورنہ انسان اندھا ہے، اس کو کوئی راستہ پتہ نہیں۔ تو سب سے بڑا تحفہ انسانوں کے لیے نبوت ہے، نبی بھیج کے اللہ کرتا۔ اب یہ نبوت دیکھیں، اس نبوت کے تحفے سے آخرت کا مسئلہ تو حل ہوتا ہے، دنیا کے بھی حل ہوتا ہے، اور دنیا کا جہاں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا نبوت کی روشنی میں، نبوت کی برکت سے ہی حل ہوتا ہے۔ یہ بھی بات سمجھنی ہے، لفظ تھوڑے ہوں گے، وقت مختصر ہوگا، دھیان رہیں گے تو سب بات سمجھ میں آئے گی، سوئیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، آدھا گھنٹہ آپ کا ایسے بیٹھے گزر جائے گا۔ نبوت سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے مسئلے بھی اس سے حل ہوتے ہیں، آخرت کے مسئلے بھی اس سے حل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی کے پاس نبوت ہوتی ہے نا، باقی انسان اس کی پیروی کر کے مسئلے حل کروا سکتے ہیں، یہ مقصد ہے باقی لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں دنیا کے مسئلہ کا حل، ہمارے سامنے سب سے بڑی مسئلہ دنیا ہوتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے، لیکن ہمیں دنیا نظر آتا ہے۔ تو دنیا کا مشکل ترین مسئلہ حل نبوت سے ہوا ہے، یعنی نبوت کی تعلیمات سے ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا اور آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے، بنی اسرائیل، فرعون ان پر مسلط تھا،
اور کتنا مسلط تھا. یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. شدید تکلیف دیتا تھا. ان کے سامنے ان کے بیٹے کو ذبح کرتا تھا. بیٹا چلنا ہی نہیں دیتا تھا, لڑکیاں چھوڑ دیتا تھا, بیٹا کو ذبح کر دیتا. جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا اس کے کرندے آ کے اس کو ذبح کر دیتے تھے. اب دیکھ لیں اس نے اتنی بڑی تعداد میں بیٹے ذبح کیے, بے شمار بہت بڑی تعداد. لوگوں کے سامنے ان کا بیٹا اٹھا کے ذبح کیا جاتا, لوگ بول نہیں سکتے تھے. آپ اندازہ کر لیں کہ اس سے بڑی غلامی کوئی دنیا نے نہیں دیکھی, اس سے بڑے جبر دنیا میں نہیں دیکھی. وہ قوم کتنی ضعیف ہو چکی ہوگی. انسان اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی جان پہ بھی کھیل جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیٹے کو پکڑ کے ان کے سامنے ذبح, ایک نہیں دو نہیں, تعداد شمار ہی نہیں, اتنی زیادہ. اور قوم بالکل خاموش. اس کا مطلب ہے کہ انتہائی مجبور, انتہائی دب گئے. اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. کیا ایسی قوم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ قوم نجات بچ سکتی ہے غلامی سے؟ کبھی نہیں بچ سکتی. ایسی قوم نہیں ہو سکتی. کتابوں تصور میں دیکھیں نا, ہر ایک کے بیٹے کو اٹھا کے اس کے سامنے ذبح, بیٹا ذبح 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 ذبح, ایک نہیں سب کا. 16 سال سے چل رہا ہے اور کوئی بول نہیں رہا, بول سکتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے یہ قوم کبھی غلامی سے ہی نہیں نکل سکتی. لیکن اللہ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ غلامی سے نکلنے کا جو فیصلہ دور کی بات ہے, میں اس قوم کو حاکم بناؤں گا. غور کرنا, غور کرنا. جس قوم کے بارے میں غلامی سے نکلنے کا بندہ نہیں سوچ سکتا, اللہ نے فیصلہ فرمایا اس کو حاکم بنانا. یہ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ خواب بھی نہیں سوچ سکتے, خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. جو لوگ جو اتنے کمزور ہو گئے تھے, ہم نے فیصلہ کیا ان پہ احسان کریں اور ان کو حاکم بنا دیں. اب حاکم بنانے کا کیا راستہ ہے؟ یعنی زمین آسمان بن جائے, بالکل کام الٹ جائے. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ نبوت کے ذریعے ہوا ہے. کس ذریعے ہوا ہے؟ بولو نبوت کے ذریعے. بولیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. کس کے ذریعے ہوا؟ بولنے سے آپ کو برکت. نبوت کے ذریعے. ویسے ممکن ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں تھا. اللہ نے ان میں نبی بھیجا ہے. کون نبی بھیجے؟ موسیٰ علیہ السلام بھیجا. نبوت, اور نبوت کے ذریعے کیسے ہوا؟ ان بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی. جب پیروی کی تو اللہ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نہیں نکالا, بلکہ فرعون اور اس کی جو تابعدار تھے, اس کے دربار فرعونیوں, سب کو غرق کر دیا اور ان کو حاکم بنا دیا. کتنے, یعنی دنیا کا وہ مسئلہ ہے جو کبھی حل ہی نہیں ہو سکتا. اور وہ ایک فرد کا نہیں, پوری قوم کا, جو سال سے ہوا. اللہ نے اس کو کس کے ذریعے حل کیا؟ نبوت کے ذریعے. تو اس کا مطلب ہے نبیوں کی پیروی, جو وقت کا نبی ہو اس کی پیروی, یہی دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے. اور آخر کا مسئلہ تو سب سے بڑا نعمت کیا ہوئی اللہ تعالیٰ کی؟ نبوت ہوئی. بولو نبوت ہوئی. سب سے بڑی نعمت نبوت ہوئی. اب دیکھیں, اب یہ نبی آتے رہے موسیٰ علیہ السلام, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے پھر کیا کیا؟ جو کتاب اللہ نے ان کو دی تھی اس میں تبدیلی کر دی, تحریف کر دی. تو اللہ نے ان سے نبوت لے لی. پھر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, دوسرے نبی آئے. عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں تحریف کی, تبدیلی کی. اللہ نے نبوت کی نعمت دونوں سے اٹھا لی. نبوت کی نعمت دونوں سے اٹھا لی. اب کدھر منتقل ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹے اسحاق ہیں, اب نبوت ان کی اولاد سے ختم ہو گئی. دوسرے بیٹے اسماعیل ہیں, اب نبوت ان کی اولاد میں آ گئی. اب آخری پیغمبر محمد رسول اللہ خاتم النبیین حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. تو کیا فرمایا کہ نافرمانوں کو یہ نعمت نہیں ملے گی. جو اس کی قدر نہیں کرے گا, جو دین میں تحریف کرے گا, جو دین کو بدلنے کی کوشش کرے گا, اللہ اس کو دین سے محروم کر دے گا.
دین بہت بڑی نعمت ہے. دین کی جو قدر کرے گا، ویسے سمجھے گا، ویسے مانے گا، ویسے پیروی کرے گا جیسے دیا گیا، وہ شکر کرنے والا ہے، وہ بچے گا. جو اس میں بدلنے کی کوشش کرے گا، خواہشات کی پیروی کے مطابق دین کو بنانے کی کوشش کرے گا جیسے یہودی اور عیسائیوں نے کیا، تو اللہ نے ان سے سب سے بڑی نعمت نبوت کی لے لی اور دوسری اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کر دی. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات سمجھنی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب نبوت ملی تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی. کیا مطلب؟ نبوت مکمل ہو گئی، اب نبوت آپ کے بعد نہیں آئے گی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور قیامت تک اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام دین ہے اور اسی پہ میں راضی ہوں. کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنائے گا، اس پہ میں راضی نہیں ہوں. اب نبوت کی نعمت مکمل ہو گئی. وہ کس کے ذریعے مکمل ہوئی؟ بولیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوئی. نبوت کی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوئی. کیسے مکمل ہوئی؟ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو جو آپ کو تعلیمات دی ہیں، جو قرآن دیا ہے، جو آپ کو ہدایات دی ہیں، احادیث میں آپ نے وہ بیان کی ہیں، وہ قیامت تک کے لیے لوگ کتنی ترقی کر لیں، کس حال میں بھی چل رہے ہیں، ان سب کے لیے رہنمائی اصول اس میں موجود ہیں. یہ ہے. اب اگلی بات سمجھنی ہے. یہ اللہ نے کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہونا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں، یہ سوال پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن نعمت تو اس وقت تھے کہ صحابہ میں موجود تھے. آپ صحابہ میں موجود تھے، صحابہ ملتے تھے، آپ سے فیض پاتے تھے. اب ہمارے لیے کیسے نعمت ہیں؟ تو جواب یہ ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات، جو روشنی، جو امت کے لیے قیامت تک کے لیے چھوڑا، وہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نعمت ہے. وہی نعمت ہے ہمارے لیے، وہ نعمت ہے. اب یہ سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کی ہے دین، اس کا مطلب ہے اس دین کو محفوظ بھی کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے آج اس 14ویں صدی کے بعد آج محفوظ نہ ہوتا تو ہمارے لیے نعمت ہوتی نہ ہوتی، پہلوں کے لیے ہوتی. اگر دین بدل گیا ہوتا، یہ اصل شکل میں ہمیں نہ ملتا تو ہمارے لیے نعمت ہوتی نہ ہوئی. تو اللہ نے قیامت تک کے لیے نعمت مکمل کر دی. اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے دین اسی اصلی شکل میں محفوظ رہے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے اور دے کے گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے قرآن نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون. ہم نے قرآن اتارا اور اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو زمانے کی سب گمراہیاں چھٹ جائیں گی. لفظ ہیں، اس پہ غور کریں گے تو چھٹیں گی. ایسے وقت گزاریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. وقت گزر جائے گا، برکت مل جائے گی، بیٹھنے کی راستہ نہیں ملے گا. لفظوں پہ غور کریں گے. جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی، گویا کہ نعمت قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی. قیامت تک آنے والا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ یہ نعمت مجھے ملی نہیں. نعمت کی حفاظت کیا ہوئی؟ سب سے پہلے قرآن کی حفاظت ہوئی. پھر قرآن سمجھنے اور عمل کے لیے نا قرآن کی تشریح بھی محفوظ ہونی چاہیے. تو تشریح کون ہے؟ بولیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی تشریح ہے، آپ کے ارشادات تشریح ہیں، وہ بھی محفوظ ہوگی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات عملی طور پہ ان کو نافذ کرنا، ان کی مزید وضاحت و تفسیر وہ کس نے بیان کی؟ صحابہ کرام نے بیان کی. تو صحابہ کی آگے تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہوں گی. یہ تینوں چیزیں مل کے پھر دین بنتا ہے. قرآن بھی، حدیث بھی، اور حدیث کی تشریح کس سے ہے؟ صحابہ کی ارشادات کی روشنی میں. کوئی کسی تینوں جدا نہیں ہے. حدیث قرآن سے جدا نہیں، صحابہ کی تعلیمات حدیث سے جدا نہیں. ہر ایک کو ایک دوسرے کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اس لیے اب اگلی بات سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، بہت ساری گمراہیاں یہ آپ ٹیکسٹ سمجھ لیں. اس ٹیکسٹ کو سمجھ لیا، یاد ہو گیا، ساری گمراہیاں چھٹ جائیں گی.
قیامت تک کے آنے والی گمراہیاں۔ دوسری چیز یہ ہے، قیامت تک یہ دین محفوظ ہو گیا تو کیسے محفوظ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا اور بھیج دیا اور عملی طور پہ وہ دین نافذ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ نافذ کروایا۔ عملی طور پہ نافذ کس سے کروایا؟ آپ کے امتیوں سے۔ کس سے؟ امتی سے۔ وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضی ہیں۔ عملی تطبیق، عملی طور پہ اس دین کو نافذ کروایا۔ چنانچہ یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کوئی غلط فہمی میں نہ پڑے کہ محمد کی تعلیم اور ہے اور ابو بکر صدیق کی تعلیم اور ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے محمد کی تعلیم ہے اور ہے، عمر فاروق کی تعلیم اور ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے محمد رسول اللہ کی تعلیم اور ہے، عثمان غنی کی تعلیم اور ہے، علی المرتضی کی تعلیم اور ہے۔ نہیں، فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو بھی پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت و طریقوں پہ پکڑنا، کیونکہ خلفاء راشدین میری سنت کی ہی تشریح کر رہے ہوں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے وضاحت کر دی، اس لیے کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ جو ابو بکر صدیق نے دین کو قائم کیا وہی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو عمر فاروق نے کام کیا وہی، عثمان غنی نے قائم کیا وہی، علی المرتضی نے قائم کیا وہی۔ یہ تسلسل چل رہا ہے، یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ نور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر دی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ سورہ نور میں اللہ نے آیت نمبر 55 میں بتا دیا ہے کہ خلافت کا وعدہ کیا، اور اس خلافت کے ذریعے کیا ہوگا؟ وہ خلافت راشدہ ہے، وہ خلافت بولے راشدہ ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، خلافت راشدہ۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، تمکین کا مطلب ہے قائم ہونا، دین عملی طور پہ نافذ ہوگا۔ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا دین اسلام پسند کیا تو دین اسلام جو عملی طور پہ نافذ اور پھلے گا اور پھولے گا اور روشن ہوگا اور پوری اس کی بلڈنگ کھڑی ہوگی، وہ خلافت راشدہ کے ذریعے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن قائم ہو جائے گا، خلافت راشدہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ خلافت راشدہ، خلافت کے ذریعے جو چیز ہوگی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، چاروں خلفاء کے ذریعے جو دین نافذ ہوگا یہ وہ دین ہوگا ارتضیٰ لہم، جو اللہ نے سب انسانوں کے لیے پسند کیا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ابو بکر صدیق نے جو دین نافذ کیا وہ اللہ کی ارتضیٰ لہم، پسندیدہ ہے۔ عمر فاروق نے جو دین نافذ کیا ارتضیٰ لہم، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ عثمان غنی نے جو دین نافذ کیا ارتضیٰ لہم، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ علی المرتضی نے جو دین نافذ کیا ارتضیٰ لہم، اللہ کا پسندیدہ ہمارے لیے، وہی دین ہے۔ ابو بکر صدیق کے نافذ کیے ہوئے فیصلوں کو عمر فاروق نے نہیں منسوخ کیا، عمر فاروق کے فیصلوں کو عثمان غنی نے نہیں منسوخ کیا، عثمان غنی کے فیصلوں کو علی المرتضی میں نہیں منسوخ کیا۔ یہ سب کے سامنے واضح ہے، خلافت راشدہ کی جو ترتیب ہے، دین اس میں قائم ہوگا اور یہی دین ہے۔ لہذا یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اصل دین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور اس کے بعد وہ دین صرف ان کی اولاد کو پتا تھا، باقی کسی کو پتا نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی نہ، یہ گمراہی نہ ہو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اس کا مطلب ہے اولاد کو پتا تھا، باقی لوگوں کو پتا نہیں تھا، تو اللہ نے تو نعمت مکمل ہی نہیں کی، اصل نعمت تو چھپی رہی۔ اللہ تو رب ہے، اس کا دین، اس کا رب ہونا ظاہر ہے، تو اس کا دین حق بھی ظاہر ہوگا۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ کمزور ہے، اس کا مطلب اللہ کمزور ہے؟ اللہ کمزور نہیں ہے، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی ایسے دیے، چن کے دیے، خلفاء ایسے دیے جو وہی دین نافذ کریں گے۔ اس لیے دین قیامت تک، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، قیامت تک کے لیے دین روشن ہو گیا۔ اصل دین قیامت تک دنیا پہ عیاں رہے گا۔ ہمارا کام ہے اس دور میں بھی اس اصل دین کو سمجھیں۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گے تو پتہ نہیں سینکڑوں چیزیں سامنے آ جائیں گی، اصل دین اصل لوگوں سے سمجھیں۔
اصل دین اصل لوگوں سے سمجھیں، کہیں گردہ نہ آ جائے، اصل دین سمجھیں، سمجھ میں آ جائے گا، جو سمجھ نہ جائے گا قیامت تک اس کے لیے ہے۔ اس لیے آپ نے فرما دیا میری امت، ان اللہ لا یتم امتی علی ضلالہ، میری امت کو اللہ گمراہی پہ نہیں، یعنی جو علماء امت کی میجارٹی ہے، اکثریت ہے، وہ ہمیشہ حق پہ رہے گی۔ ہاں کچھ دو چار، کچھ فرقے، کچھ جماعتیں، کچھ کرو، ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے، لیکن اکثریت جو ہے ہمیشہ حق پہ رہے گی اور حق بتاتی رہے گی اور حق قائم رہے گا۔ لہذا اسی گمراہی میں کبھی نہیں جانا کہ دین اصل چھپا لیا ہے۔ ائمہ ہیں یا علماء دین ہیں، میجارٹی ان کی اصل دین لوگوں تک پہنچاتی رہے گی۔ عمل کرنا بندوں کا کام ہے، قیامت تک اللہ نے حجت پوری کر دی۔ یہ بات سمجھ میں آ واضح دین واضح۔ ہاں اگر کوئی خواہش کی پیروی کرنا چاہے اور خواہش کے مطابق خود دین اپنانا چاہے، اس کی اپنی گمراہی ہے۔ اللہ نے دین حق جو ہے سورج کی طرح روشن کر دی، ہاں سورج کی طرح روشن ہے۔ اب اصل دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اصل دین الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ اصل دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور وہی نعمت ہے۔ تو گویا کہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ نعمت ہیں۔ بولے بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نعمت ہیں۔ اس کہنے میں بھی آپ کو اجر ملے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سب بولو نعمت ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 29، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جس نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدلا۔ کفر کا مطلب ہے انکار، کفر کی نعمت مطلب ہے ناشکری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا انکار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی ناشکری کی۔ وَحَلُّوا قَوْمَ دَارَ الْبَوَارِ، یہ کفر ہے، یہ انہوں نے اپنی قوم کو بربادی میں ڈالا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مکہ کے سردار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا انکار کیا تو اپنی قوم کو بربادی میں ڈالا۔ بدر میں ساری قوم کو لے آیا اور ان کی قوم جو ہے وہاں پہ کاٹی گئی، بربادی میں ڈال۔ اللہ کی نعمت کا جو انکار کرے گا، یہی نعمت بنی اسرائیل سے چھین لی گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کہا یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کی بات مان لو، تمہاری عزت قائم رہے گی، تمہاری عزت قائم رہے گی، یہی بات بتائی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہودیوں نے آپ کے اکثریت نے آپ کے لائے ہوئے دین و دین حق کو نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ ان کو جلا وطن ہونا پڑا، مدینہ سے قتل ہوئے، قید ہوئے، مدینہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اور یہاں تک کہ آخر میں اعلان کیا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے ہی باہر نکال دو۔ یہ کیوں ہوا؟ قرآن بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کسی پہ نعمت دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے جب تک وہ لوگ اس نعمت کو خود نہ بدلیں۔ خود کیسے بدلیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ملی، اگر اس نعمت کو وہ مانتے تو ان کی عزت قائم رہے دنیا میں، لیکن انہوں نے اس کو بدلا، اللہ کی نعمت کو خود بدلا، تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بدل لی، ان کو جلا وطنی پہ مجبور کر دیا۔ اور یہی نعمت کفار مکہ نے انکار کیا، ان کو بدر میں مار کھانی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا فرما رہا ہے سورہ عنکبوت، افبالباطل یؤمنون آیت نمبر 67، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کہ باطل پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں۔ غور سے سننا، اللہ کیا فرمانا ہے؟ دو باتیں، کیا باطل کو مانتے ہیں، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کا اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا لایا ہوا قانون شریعت، اس کو تو انکار کر دو، اور دنیا کا بنایا ہوا قانون، دنیا کی بنائی ہوئی تہذیبیں، دنیا کے بنائے ہوئے لاز، ان کو اپنا لو۔ فَمَا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا باطل پہ ایمان لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ کی اتنی بڑی نعمت اسلام تم کو مل گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مل گیا، اس کا انکار کرتے ہو؟ کتنی حماق ہو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت اب آپ کو نعمت تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اب یہ سمجھنا ہے دنیا میں ایک دوسرے اینگل سے بات کو سمجھیں، دوسرے اینگل سے۔ کچھ لوگ کہیں گے نعمت تو ہے لیکن ہم تو غریب ہیں، سمجھ میں آ گئی انسانی سوچ ہے، نعمت تو اللہ کی مکمل ہو گئی لیکن ہم تو غریب ہیں۔
ہم پہ کیسے نعمت ہوئی؟ ایک انسانی چھوٹی سوچ ہے، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ نعمت تو ہے لیکن ہم تو بڑے چھوٹے عہدے میں، بڑے چھوٹے خاندان میں، لوگ تو بڑے اونچے خاندان میں، بڑے عہدوں پہ بیٹھے۔ نعمت تو ہے لیکن میرے پاس اولاد نہیں ہے، نعمت تو ہے لیکن میں بیمار ہوں۔ سمجھ میں آ گئی ماں؟ یہ کئی سوالات آتے ہیں۔ اس کا جواب بھی کس نے دیا؟ اس ذات نے دیا جو اللہ نے نعمت بنا کے بھیجا۔ وہ کون ذات ہے؟ بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی ذات سے، اس کی ذات کی پیروی سے یہ نعمت، یہ اس کا بھی جواب ملے گا اور نعمت ملے گی۔ دیکھیں اللہ نے یہ نظام قائم کرنے کے لیے کیا، اللہ نے نظام قائم کرنے کے۔ اگر دنیا میں سارے مالدار ہو جائیں تو آپ کو مزدور کہاں سے ملے گا بھائی؟ مکان خود بنائیں گے؟ پائپ آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا خود ٹھیک کریں گے؟ ہاں آپ کے ہاں مل بنائیں گے، اس میں مزدور کون ملے گا آپ کو؟ یہ نظام دنیا قائم کرنے کے لیے۔ اگر سارے ملیں بنا کے بیٹھ جائیں، مزدور کس کو ملے گا بھائی؟ ہر ایک مل آنا رہے، مزدور کوئی بھی نہیں ہے۔ مل بنانے کے لیے بھی مزدور چاہیے۔ سمجھ میں؟ یہ اللہ نے نظام دنیا قائم کرنے کے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، قرآن میں بتایا نظام دنیا قائم کرنا ہے۔ کسی کو امیر رکھا، کسی کو غریب رکھا، کسی کو ذہین رکھا، کسی کو کم ذہین رکھا، نظام دنیا قائم کرنے کے لیے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، لیکن یاد رکھ اے وہ آدمی جو ایک سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے، اگر تو محمد رسول اللہ کے دین کو اپنائے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری اس تکلیف کو دور کر کے آخرت میں تجھ کو اتنا بڑا انعام دے گا جو بادشاہ کو بھی نہیں ملے گا۔ اب بات پتہ چل گئی؟ نعمت مکمل ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ جو نظام دنیا قائم کرنے کے لیے، صحت مند بیمار کو دیکھتا ہے، صحت کی قدر آتی ہے، مالدار کو بھی امتحان ہے، غریب کا امتحان ہے، بادشاہ کے بھی امتحان ہے، غدا کا بھی امتحان۔ یہ نعمت واضح کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کو ان اصابت سرا شکر فکان له خیر۔ اگر ایمان والا، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کے لیے فرمایا، مومن کے لیے ہمارے مومن کے علاوہ کسی کو یہ چیز نہیں ملے گی، کافر کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ مومن کو اگر نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، اس پہ بھی انعام ملتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتُ ضَرَّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف، اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بھلائی کا سبب ہوتا ہے۔ تو نعمت میں اس پہ شکر کرے، اکڑے نہیں، تکبر نہ کرے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، اللہ کے سامنے اور جو کہ یہ شکر ہے، اور جو تکلیف میں وہ صبر کرے اور اس کا فضل مانے، یہ اس سے اس کا فضل مانگے، یہ صبر ہے، دونوں کو اللہ نوازے گا۔ اب نعمت مکمل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نعمت مکمل ہوگی۔ اور یہ محمد نعمت کس کے ذریعے ملی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر نہیں، کیونکہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کو ملے گا اور کسی کو یہ بات نہیں ملے گی۔ ہمیں یہ صرف مومن کو ملے گی۔ تو نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نعمت جس کو ہم دنیاوی لحاظ سے نعمت کہتے ہیں، اصل تو دین نعمت ہے، لیکن جو ہماری خواہشیں ہیں، چاہتے ہیں، اللہ ان کو پورا کرے گا۔ کیسے پورا کرے گا؟ ان الابرار لفی نعیم، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے گا وہ ابرار ہے، وہ نعمتوں میں ہے مرنے کے بعد۔ اگلی بات سنیں، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پریشان نہ ہو اے تنگی میں، پریشانی میں پڑنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ موجود ہے، ان کے راستے پہ چل، تو قیامت کے دن اور مرنے کے بعد تجھ کو اللہ اتنا خوش کرے گا کہ لوگ تیرے چہرے پہ خوشی اور نعمت کا اثر دیکھیں گے، تیرا چہرہ خوشی اور نعمت کی وجہ سے تر و تازہ ہوگا۔ نعمت کا ذکر ہے، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب تم دیکھے گا اتنی بڑی اللہ تجھے بادشاہ دے گا، ہر طرف نعمت اور بادشاہت نظر آئے گی۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ سب کچھ مل گیا۔ اب یہ جنت کی نعمت بھی بھول میں نہ پڑنا، یہ جنت کی نعمت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گی، آپ کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ خیال است و مال است و جنون مل ہی نہیں سکتی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، محمد رسول اللہ کے راستے پہ جو لے گا جنت اسی کو ملے۔ کیوں؟ اگلی بات، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ اصول ہے قرآن کے بتا رہا ہوں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اصول ہیں جو بتا رہا ہوں۔ صحیحین کی روایت ہے، نحن اول الناس الجنہ، نحن اول الناس دخولا الجنہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ہم سے پہلے بہت امتیں گزری ہیں، آخری امت ہی ہے نا۔ تو اصول
اس ترتیب سے، جس ترتیب سے وہ لوگ آئے ہیں، تو اس ترتیب سے پہلے جنت میں ان کو جانا چاہیے نا. بولو بولو، پہلے جنت میں ان کو جانا چاہیے، وہ پہلے ہیں، ہم بعد میں. لیکن فرمایا یہ میری امتیوں سن لو، محمد رسول اللہ کی امتیوں، تم پہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنا بڑا احسان کیا ہے. سب سے آخری امت تم ہو، لیکن محمد رسول اللہ کی امت ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گے. اب بتاؤ نعمت کون ہے؟ پھر نعمت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے. دوسری بات، مسلم کی روایت ہے انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، کوئی نہیں کھٹکھٹائے گا. جنت تو محمد رسول اللہ کے ذریعے ملے گی. کوئی اس غلط فہمی میں ہے تو اس کو نکال دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی، خواہ وہ کتنی محنتیں کر، مل ہی نہیں سکتی. اللہ نے فیصلہ کر دیا. یہ مسلم کی روایت ہے، فرمایا آتی باب الجنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت بند ہوگی. جنت بہت بڑی چیز ہے، ایسے نہیں کھلے گی، بند. فرمایا میں جاؤں گا، فاستفتحوا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کہوں گا کھولو. فیقول الخازن، جنت کے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ کہے گا من انت، کون ہے باہر جو کہہ رہا ہے دروازہ کھولو؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آواز وہاں لگے گی، یہ آواز وہاں لگے گی. اس کے بعد دروازہ کھلے گا. محمد کی آواز نہیں لگے گی، دروازہ بولو کھلے گا نہیں. وہ جنت کا فرشتہ سردار کہے گا بکا امرت اللہ افتح لاحد قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم ہے کہ جب تک محمد نہ آئے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا. اب بتاؤ جنت کا سارے نبی پیچھے کھڑے ہوں گے، کسی کے دروازہ نہیں کھلے گا. جب محمد رسول اللہ کھلوائیں گے تو نبی بھی جائیں گے. اب بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. اگلی بات، جنت میں ہر چیز مل گئی، ہر چیز مل گئی. جنتی جنت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتی ہو، وہ کہیں گے پروردگار لبیک. اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، کیا تم خوش ہو؟ کہیں گے ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، اے پروردگار ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا. کیا کچھ دیا؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تم مانگو گے ملے گا. ولکم فی ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو دل میں خواہش، صرف دل میں خواہش پیدا ہوئی، صرف خواہش پیدا ہوگی، وہ چیز آ گئی جس سے تمہاری آنکھ ٹھنڈی ہوگی. یہ جو بھی مانگتے جاؤ سب ملتا جائے گا. ہمارا اے پروردگار اور کیا چاہیے؟ بھائی بندے کو اور کیا چاہیے اور کوئی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الا اعطیتکم افضل من ذلک، کیا اس سے بھی افضل میں چیز دوں؟ کہیں گے پروردگار سب کچھ مل گیا اور کیا چاہیے؟ فرمایا احل علیکم رضوانی فلا اسخطوا بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس سے بھی بڑی چیز ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں، یہ آخری 1 منٹ ہے، بہت غور سے سننا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا، جنتی جنت میں مل گئے، لیکن اس سے اوپر بھی کیا چیز ہے؟ بولو اللہ کی رضا کہ میں راضی ہوں. ہاں بس یہ راضی ہوں، یہ اس سے بڑی نعمت. یہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کی رضا محمد رسول اللہ کے راستے ہی سے ملے گی، کسی اور راستے سے مل سکتی ہے؟ اگر دنیا میں قل ان کنتم، تو مجھے آپ کو کیا پتا مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہم پتہ کرنا چاہتے ہو؟ تم پتہ کرنا چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ محبت کرتا ہے تو اس کا طریقہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محمد رسول اللہ کے طریقوں پہ چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور شریعت پہ چل رہے ہو تو بس یہ سمجھ لو کہ رب کی تم سے محبت ہے. یہاں اعلان نہیں ہوگا، اعلان جنت میں ہوگا کہ بندو میں تم سے راضی ہوں. تو جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اور رضا کس کے واسطے سے مل رہی ہے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہی کے ذریعے ہی سب سے بڑی نعمت مل رہی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے اوپر لازم ہے آپ کی تعظیم کریں، ادب کریں، آپ کے دین کی شریعت کی قدر کریں، پیروی کریں، یہی اس نعمت کا تقاضا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔